پاکستانی گئے. پاکستانی تو اب ان کی نسل بدل دیں گے چینی. اتنا اثر ہوگا. پاکستان ایک تو بائی نیچر ایک بھکاری ملک ہے اور ہر وقت اپنی عزت, اپنی سیلف ریسپیکٹ, اپنا کلچر, اپنی زبان اس طرح موڑتا ہے جس طرف سے اس کو پیسے ملتے ہیں. کہ ابھی چائنا نے یہ تک پاکستانیوں کو کہا کہ ساری ہم اپنی کووڈ-19 کی ویکسین کی ٹیسٹنگ آپ پہ کریں گے, بجائے اس کے کہ کوئی اور دنیا میں جگہ ہوتی وہ ناراض ہو جاتے. پاکستانی خوش ہیں, لو جی ساڈا ٹائم آ گیا, چین نے سانو پک کیتا. پیپل آر ہیپی دیٹ they have been chosen to be guinea pigs. اور چائنا نے اپنے ٹیسٹنگ, انہوں نے کہا چینیوں پہ ٹیسٹ نہیں کریں گے. پاکستانی ہیں, ان کے گدھے بھی ہیں, وہ بھی چوری ہوتے ہیں, وہ بھی چین جا رہے ہیں. بھینس, بکری, ہر قسم کی بچیوں کو طوائف بنا کے لے جا رہے ہیں, اور پاکستانی تیار ہیں. پاکستان تو اتنا بغیرت ملک ہو گیا ہے کہ 10 لاکھ مسلمان چین کے اندر جیلوں میں, کنسنٹریشن کیمپس میں, لفظ محمد جو ہے بین ہو گیا. لیکن پاکستان کے مسلمان اتنے, پنجابی مسلمان کہوں گا, باقی لوگوں کو تو کوئی ضرورت نہیں, اتنے مچل جاتے ہیں کہ اوہ مائی گاڈ انکل چین آ گیا اب راستے میں. وہ تو سر عمران خان صاحب سے جب پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں مسلمانوں کا کیا حال ہے چین میں. وہ مسلمان ہوں اگر عمران خان تو انہیں پتا ہونا, وہ تو بیچارہ لڑکیاں چننے میں زندگی گزر گئی. اور آج کل 9 مسلم ہیں سر, وہ نئے مسلم ہوئے ہیں. 9 مسلم سے مطلب نمبر 9 یا نہیں 9 مسلم سے مراد ہے کہ نیولی کنورٹ. ابھی بھی کنورٹ نہیں اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی, کتنی بونگیاں مارتا ہے. وہ کہتا ہے سویڈن میں جو ہے حضرت عمر کی ریاست چل رہی ہے. It's a stupid, empty-headed, dim-witted, the dim اس کو لوگ کہتے تھے آکسفورڈ کے اندر. یہ بڑا ڈفر آدمی ہے. یہ گوریوں کے لیے یا انڈین ایکٹریسز کے لیے بالی ووڈ کے اندر یہ وہاں کا پلے بوائے تھا. یہ اس کو اب وہ بی نے پکڑا ہوا ہے. یہ سنا ہے صبح سجدہ کرتا, یعنی دفتر یہ بتائیے کہ پاکستانیوں کی جان چین سے چھڑوا سکتا ہے عمران خان اپنی بیوی کو؟ پاکستانی گئے. پاکستانی تو اب ان کی نسل بدل دیں گے چینی. اتنا اثر ہوگا. آپ جب چینی پاکستانی بچیوں کو طوائف بنا کے بھیج رہے ہیں چائنا, یا چینی پریزنرز جو ہیں لیبر جو پاکستانی بچیوں سے شادیاں کر رہے ہیں, اور بڑے دل خوش ہو کے, ایسا نہیں کہ جیسے برٹش رول اوور انڈیا کے زمانے میں اینگلو انڈین کہلاتے تھے. میرے کئی رشتے دار اینگلو انڈین ہیں جو مکس میرج ہوتی تھی, جو سیٹل ڈاؤن ہوتے تھے انڈیا میں. یہ وہ نہیں ہے. یہ تو آپ سوچئے کہ بلوچستان کے اندر ان کا مقصد ہے کہ وہاں کی پاپولیشن ختم ہو جائے, یعنی زیرو ہو جائے. یہ پہلا ملک نہیں ہوگا جس کے اندر ہر شخص کو آپ نے ختم کرنا, اس کی زبان, اس کی اہمیت, اس کی کلچر, اس کی ریسورسز ختم. ان کو صرف وہاں چاہیے امیگرنٹ پنجابی سیٹلر, چائنیز لیبر کیمپ کے فری ورکرز, اور جو ادھر ادھر جو ہمیشہ جہاں انگریز جاتا تھا پیچھے پیچھے پلٹن لوگ جاتی تھی نا, نوکری دلوا دو سر جی پلیز, آئی ایم گڈ مین, گڈ ٹائپسٹ, اس ٹائپ کی. یہ وہ لوگ جا رہے ہیں. اور وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہی ڈیرہ غازی خان, وہی پنجاب, وہی طریقہ. کیونکہ پاکستان کے پنجابیوں کو اپنی عزت کرنا نہیں آتی تو کوئی ان کی عزت بھی نہیں کرتا. نہ ان کو اپنا ہیرو کا پتہ, نہ بلے شاہ کا پتہ, نہ گرو نانک کا پتہ, کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ ابھی بھی سمجھ رہے کہ ہم لکھنؤ والوں کو ہم نے بڑی خدمت کی اردو کی. ایسے لوگوں کو مینیپولیٹ کرنا بڑا آسان ہے. اگر چین بنگلہ دیش میں جائے تو بنگلہ دیش کے لوگ اتنی پٹائی کریں چین کی کہ وہ واپس جانا پڑے انہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ کون ہیں, ان کی سٹرگل کیا ہے, اور وہ برداشت نہیں کریں گے کسی ایکسٹرنل ماسٹر کو. یہ جو ہیں ہمارے پاکستانی پنجابی, یہ کہتے ہیں ماسٹر تو ہوتا ہی ایک. آپ نے کبھی سنا کہ پنجابی مسلمان رولر پنجاب کا ہو؟ پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا نا. کوئی سیاسی لیڈر بتا دیں سر, آپ بھی میرے شہر قصور سے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے.
nobody wanted to rule, nobody wanted to be accepted. ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ 5 ਦਰਿਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰਸ ਤੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ. ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ. ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਮੈਂ ਬਾਜੂਆਂ, ਮੈਂ PIA ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ بھی چلاؤں گا, میں جو چاہو تسی میں کر لے آؤں گا, مینوں بس پیسے دے دیو. ٹھیک ہے سر, آپ نے بات شروع کی اور آپ نے کہا کہ چینی کمیونسٹ پارٹی کے حوالے سے یا چین کی جو رولنگ کلاس ہے وہ ہان چائنیز جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ایک ریسسٹ ہیں, ان کا پوری دنیا کے بارے میں رویہ ریسسٹوں والا ہے. تو کیا ہر چینی کے بارے میں یا ہان چینی کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا صرف چینی کمیونسٹ پارٹی کا یہ ہے؟ دیکھیں یہ تو اس نخرے میں جانا ہے کہ سب ایسے نہیں ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں. لیٹس گیٹ اوے ود دا پولیٹیکل کریکٹنس. سیدھی بات ہے کہ جو پاور میں ہے ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں. اگر کچھ چائنیز لڑ رہے ہیں کمیونسٹ پارٹی کے اگینسٹ جو ہانگ کانگ میں ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں. جو سنگاپور کے چائنیز ہیں ہم ان کے ساتھ. ہمیں چائنیز سے پرابلم نہیں ہے, ہمیں تو یہ ریسسٹ مینٹیلٹی کی چیز ہے. چاہے وہ ملیشیا میں ہو, آپ کو یاد ہوگا کہ ملیا نے خود سنگاپور کو باہر نکالا تھا کہ یہ یہاں چینی بہت رہتے ہیں. تو آج ملیشیا پیچھے رہ گیا. وہ ایک آئلینڈ سنگاپور جو نہ چینیوں کو نہ میلوں کو پتا تھا کہ سنگاپور نام ہی ہندی کا ہے نا. تو ان کو آپ سوچئے ریسسٹ انداز میں میلے نے چینیوں کو نکالا. چینیوں نے میلے اور عربز اور انڈینز کو سنگاپور میں امبریس کیا, ایک یونٹری گورنمنٹ بنائی. آپ کو آج بھی وہاں جائیں تو انڈیا بازار ملتا ہے, عرب کالونی ملتی ہے, ہر چیز ملتی ہے وہاں پہ. بٹ اٹ از ون آف دا فیو رائزنگ اکانومیز اینڈ سویلائزڈ سوسائٹیز آن ارتھ. تو اٹ از ناٹ چائنیز پیپل, اٹ از دا پاور اسٹرکچر دیٹ میکس hundreds of millions of people hate other people. دیکھیں نا, آپ یہ سوچئے کہ بلوچستان کی تمام نیشنلسٹ لیڈرشپ یہ تو سب کے سب کمیونسٹ پارٹی اور پاکستان میں تھے.